حالت اقامت میں قبلہ رخ ہونا، صف بندی کرنا، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہونا اور اطمینان سے توجہ سے نماز پورے انہماک سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر جنگ کا موقع ہو، خوف کا موقع ہو، تو اس وقت کچھ رعایت ہے اور کچھ تخفیف ہے۔ اگر قبلہ رخ ہونا ساری نماز میں ممکن ہے تو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے۔ اگر ساری نماز میں قبلہ رخ ہونا ممکن نہیں ہے تو پھر اپنے مسلمانوں کے دو گروہ بنا لیے جائیں، ایک دشمن سے لڑے اور ایک نماز پڑھے۔ اور اگر جنگ چھڑی ہوئی ہے، آدھے افراد کا نماز میں مصروف ہونا بھی مشکل ہے، تو پھر فرمایا گیا چلتے ہوئے، سواری پہ بیٹھے ہوئے، دوڑتے ہوئے، جدھر بھی چہرہ ہے جس طرح ممکن ہے نماز پڑھو، پڑھنی ضرور ہے چاہے کیسے بھی پڑھی جائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تمہیں حالت خوف ہو تو تم نماز پڑھو، پیدل بھی اور سواری پر بھی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب حالت امن آ جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو، اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ حالت اقامت میں کچھ پابندیاں، لیکن حالت خوف میں کچھ رخصتیں ہیں۔ اب ان نماز پڑھنے کی کیفیات کا کچھ ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ باب صلاۃ الخوف، خوف کی نماز کا بیان۔ اس خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے۔ جنگ، لڑائی اور جہاد کے موقع پر نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ عن صالح بن خوات رحمہ اللہ عمن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ذات الرکاع صلاۃ الخوف۔ صالح بن خوات اس آدمی سے روایت کرتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز پڑھی تھی ذات الرکاع کے دن، خوف کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے، یعنی ایک صحابی جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر خوف کی نماز پڑھی ہوئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ کس دن پڑھی تھی؟ غزوہ ذات الرکاع کے دن۔ غزوہ بدر نام سنا ہوگا آپ نے، احد بھی سنا ہوگا، خندق بھی سنا ہوگا، لیکن شاید اکثر افراد نے غزوہ ذات الرکاع نہیں سنا ہوگا۔ رکاع پٹیوں کو کہتے ہیں، پٹیاں، کپڑے، ٹاکیاں۔ تو ذات کا معنی والی، ذات الرکاع ٹاکیوں والا غزوہ، پٹیاں باندھنے والا غزوہ، کپڑے باندھنے والا غزوہ۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مرتبہ جہاد کے لیے گئے،
سواریاں نہیں ہیں، بہت کم سواری، اور اکثر پیدل چل کے جانا پڑا۔ 4 5 6 افراد کو ایک اونٹ ملا ہے، اس پر ایک آدمی سوار ہوتا ہے اور اسی کے اوپر ان کا کھانا پینا سامان رکھا ہے، باقی 5 آدمی پیدل چل رہے ہیں۔ پھر 1 گھنٹہ مثال کے طور پر وہ نیچے اترتا ہے، دوسرا سوار ہو جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ 5 گھنٹے بعد باری آ رہی، پیدل چل چل کے ان کے پاؤں کی جوتیاں ٹوٹ گئی، اور بعض صحابہ کے جوتے ٹوٹنے کے بعد ان کے پاس اور جوتے نہ تھے، تو ان کو پیدل پتھروں والی زمین میں چلنا دشوار ہو گیا، مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے پاؤں پھٹنے لگ گئے، اور انہوں نے پھر اپنے پاؤں پر کپڑے لپیٹے، پٹیاں لپیٹیں، تو اس غزوے کا نام ہی غزوۃ ذات الرقاع پڑ گیا، ٹاکیوں والا غزوہ، کپڑے والا غزوہ، پٹیوں والا غزوہ۔ یعنی بہت مشکل حالات میں صحابہ سفر کر رہے تھے، اور آگے جا کر جہاد کرنا تھا اور دشمن سے مقابلہ کرنا تھا۔ غور کیجئے، ان صحابہ نے نبی علیہ السلام کے کتنا مشکل حالات میں ساتھ دیا تھا۔ آج کوئی ٹکے کا، کوئی 2 ٹکے کا آدمی اٹھ کر، کوئی آنے 2 آنے کا آدمی اٹھ کر ان صحابہ کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتا ہے اور ان کی عمل کے بارے میں باتیں کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے جو قربانیاں دی تھیں آج انسانیت اس کا تصور بھی بھول چکی ہے۔ ہمیں نماز پڑھنا کلین پہ مشکل ہوا ہے، کلین اٹھا دو، زمین پہ نماز پڑھو، قاری صاحب اسی اس مسجد سے نماز ہی نہیں پڑھانی، اور پھر پتھروں پہ نماز پڑھاؤ۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ دوپہر کا وقت ہوتا، اتنی سخت گرمی اور سخت تپش ہوتی کہ ہم نے جس جگہ پہ سجدہ کرنا ہوتا نا، وہاں سے پتھر ہم پہلے پکڑتے اندازہ لگا کر، ان پتھروں کو مٹھیوں میں لے کر تھوڑا سا ٹھنڈا کرتے اور سجدے کی جگہ پر وہ پتھر رکھ لیتے، اور پھر ہم اس طرح مسجد نبوی میں نماز ادا کیا کرتے تھے، ظہر عصر کی نماز۔ انہوں نے بہت قربانیاں دی۔ تو غزوہ ذات الرقاع، وہ پٹیاں باندھ کر سفر کرنے والا غزوہ، اس کے اندر جس صحابی نے نبی علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ خوف ادا کی تھی، وہ بیان کرتے ہیں، ان طائفتاً صفت معہ وطائفتاً وجاہ العدو۔ یوں سمجھیں کہ ادھر ہمارا قبلہ ہے تو کسی دوسری سمت دشمن ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے، پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر صحابہ دشمن کی طرف کھڑے رہتے تو قبلہ رخ نہیں ہو سکتے تھے، اگر قبلہ رخ ہوتے ہیں تو دشمن کا سامنا نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجاہدین کی 2 حصے میں تقسیم کر دی، 2 گروہ بنا دیے۔ ایک گروہ، ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی، لڑتی رہی، اور دوسرا گروہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنے لگ پڑا۔ دیکھیں کس قدر حضور علیہ السلام کی حکمت عملی ہے کہ آپ سارے نماز پڑھتے تو دشمن کو موقع مل جاتا، سارے ہی لڑتے رہتے تو نماز لیٹ ہو جاتی۔ تو آپ نے صحابہ کے 2 گروہ بنا دیے، ایک دشمن سے لڑنے لگا اور ایک نماز کو ادا کرنے لگا۔ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكَعَةً، جو آپ کے ساتھ، نبی علیہ السلام امام بن گئے، جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ان کو 1 رکعت پڑھائی۔ پھر حضور علیہ السلام ثم ثبت قائما، آپ کھڑے رہے، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور پیچھے والے گروہ نے اپنی نماز خود مکمل کی۔
یعنی دوسری رکعت پڑھی، آپ حضور کھڑے ہیں، ثم انصرفوا، پھر وہ چلے گئے۔ امام کی ابھی ایک رکعت ہوئی اور مقتدیوں کی کتنی ہو گئیں؟ 2 رکعت ہو گئیں۔ فصفوا وجاہ العدو، اور یہ جا کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور جب یہ افراد بدلتے تھے نا، دشمن کو یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ تازہ دم ہو چکے ہوتے صحابہ، اور وہ لڑ لڑ کے تھک چکے، تھوڑا سا آرام مل گیا نا، تھوڑا سا فریش ہو گئے، اور نماز پڑھ کے ویسے بھی انسان کے اندر ایک چستی آ جاتی ہے، فریش ہو جاتا ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہوں، جب آپ کی نماز رہتی ہوئی ہو نا تو تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی ہے، اور اگر نماز سے محبت ہو، نماز پڑھ لے تو انسان کی تھکاوٹ اتر جاتی۔ اور دشمن بھی دیکھتا کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، لگتا ہے ابھی ان کے پتہ نہیں کتنے فوجی ہیں جو آ اور جا رہے ہیں۔ تو ایک رکعت پڑھائی، ایک انہوں نے خود پڑھی اور چلے گئے دشمن کے سامنے، اور یہ آ گئے۔ وجاءت الطائفۃ الاخری، دوسری جماعت آئی، فصلی بہم الرکعہ، نبی علیہ السلام نے ان کو رکعت پڑھائی، التی باقیت، جو آپ کی باقی تھی، آپ نے ایک پڑھ لی ہوئی تھی اور ایک ابھی پڑھنی تھی، باقی پڑھائی۔ ثم ثبت جالسا، پھر آپ بیٹھے رہے۔ وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور ان کی ابھی کتنی ہوئی تھی؟ ایک، انہوں نے اپنے کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کی۔ ثم سلم بہن، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یہ نماز کا ایک طریقہ ہے، اس کے کئی ایک فوائد ہیں، جن میں سے کچھ باتیں آپ کو بتائیں۔ کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ اس موقع پر نماز کی یاد دہانی صحابہ کے لیے یہ ایک ٹریننگ تھی کہ اے مسلمانوں، اگر تیر چل رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، اس موقع پر بھی تم نے نماز کو ضائع، تو جن کی یہ تربیت ہوئی ہوگی جہاد میں بھی نماز پڑھنی ہے، وہ عام سو کے نمازیں گزار دیں گے۔ جن کی یہ تربیت ہوئی ہوگی جہاد میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے اور لیٹ بھی نہیں کرنی، کیا وہ گپے مارتے ہوئے نماز لیٹ کر دیں گے؟ نہیں، یہ ان کی تربیت تھی، اور اس موقع پر بھی ان کو اللہ کے ساتھ رابطہ کروایا۔ اور نماز کی برکت ہے، نماز کی وجہ سے رحمتیں ہیں، نماز کے اندر دعا ہے۔ اور یقین جانیے میدان جنگ میں جب انسان کو یہ ہو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، جو لطف، جو سرور، جو اللہ سے گفتگو اور باتیں اس موقع پر ہوں گی، شاید عام نمازوں میں وہ لطف نہ آتا ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہو جو میں اپنے رب کے سامنے کروں۔ اس موقع پر بھی آپ نے انسانوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ نماز کا ایک طریقہ ہے، دوسرے طریقے بھی ابھی آ رہے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی جہاد کیا، غزوہ کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، قبل نجد، نجد کی جانب، فوازین العدو، ہم دشمن کے سامنے ہو گئے، فصاففناہم، ہم نے ان کے سامنے صفیں بنا لی۔ اب سارے ہی صحابہ دشمن کے سامنے، یعنی دشمن بھی ادھر ہے اور قبلہ بھی ادھر ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، ہمیں فقامت طائفۃ معہ واقبلت طائفۃ علی العدو۔ اس میں بھی صفیں تو بنائی ہیں لیکن دشمن قبلہ رخ نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں۔ فقامت طائفۃ معہ، ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، واقبلت طائفۃ علی العدو، دشمن جو قبلہ رخ ہے وہ اگلی حدیث میں آ رہے ہیں۔ ایک گروہ دشمن کی طرف ہو گیا اور ایک گروہ صحابہ کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔
وَرَكَعَ بِمَن مَّعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، آپ نے اپنے ساتھیوں کو ایک رکعت پڑھائی، ایک رکوع اور 2 سجدے کروائے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، یہ ایک رکعت پڑھ کر ہی واپس چلے گئے۔ مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، اس گروہ کی جگہ پر چلے گئے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ فَجَاءُوا، تو وہ آ گئے۔ فَرَكَعَ بِهِمْ رَكَعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، آپ نے ان کو بھی ایک رکوع اور 2 سجدے پڑھائے۔ ثُمَّ سَلَّمَ، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا۔ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكَعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ہر ایک نے ایک رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، بنے 2 گروہ۔ پھر اب سمجھ آئی؟ امام جس کو سمجھ آئی، ایک امام بنے، 2 صفیں بن جائیں، ایک دشمن کے سامنے اور ایک نماز پڑھیں گے۔ امام ان کو ایک نماز پڑھائے گا، ایک رکوع 2 سجدے، 2 سجدے۔ آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا، دشمن کی طرف دیکھنا ہے، بھئی امام کے ساتھ سجدے کرنے ہیں۔ یہ 2 سجدے ہو گئے، امام کھڑا ہوا، آپ بھی کھڑے ہوئے، اور آپ سلام پھیر کر چلے جائیں گے۔ پیچھے والے دوسرے آئیں گے، ان کو امام ایک رکوع 2 سجدے کروائیں گے، امام تشہد پڑھائیں گے، تشہد پڑھائیں گے بعد میں، پھر امام سلام پھیر دیں گے، سلام پھیر دیں گے، یہ اپنی ایک رکعت مکمل کریں گے، یہ اپنی رکعت مکمل کر کے یہ چلے جائیں گے، اور وہ آ کر اپنی ایک رکعت مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی رکعت مکمل کریں، یہ دشمن کی طرف چلے جائیں گے۔ پڑھ لو۔ یہ حدیث پر ویسے تو پتہ نہیں ممکن ہے کہ نہیں، لیکن ایک پریکٹیکل آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب پھر دوبارہ اس حدیث کو سنیں، بیٹھ جائیں، جب پڑھا رہے ہو نا، جنہوں نے پڑھنی ہے وہ ذرا دھیان سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، نجد کی جانب کیا، دشمن کے سامنے صفیں بنا لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ فقامت طائفۃ معہ، ایک گروپ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس گروپ کی کئی صفیں بھی ہو سکتی ہیں، لازمی ایک صف نہیں ہے، یہ تو ہم نے آپ کو بنائی نا۔ ایک گروپ ہے، گروہ ہے، 1000 بندے کا گروہ بھی ہو سکتا ہے، 100 بندے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک گروہ کو آپ نے نماز پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے رہا۔ وَرَكَعَ بِمَن مَّعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، جو آپ کے ساتھ گروپ تھا، آپ نے ایک رکوع اور 2 سجدے ان کو کروائے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، یہ ایک رکعت پڑھ کر چلے گئے۔ مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، اس جگہ پر گئے جہاں اس گروہ نے نماز ابھی پڑھی نہیں۔ فَجَاءُوا، وہ آ گئے، امام کی بھی ابھی ایک اور مقتدی کی بھی ایک اور ان کی بھی ایک۔ وَرَكَعَ بِمَن مَّعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، اور جو آپ کے ساتھ تھے ان کو رکوع کروایا۔ فَرَكَعَ بِهِمْ رَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا۔ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكَعَةً، انہوں نے پھر ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ متفق علیہ واللفظ للبخاری، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے۔ امام نے ایک پڑھائی، انہوں نے ایک پڑھی، پھر اپنی ایک پڑھی، پھر چلے گئے، پھر وہ آئے، امام سے پڑھی، پھر امام نے سلام پھیرا، انہوں نے پھر اپنی ادا کر دی۔ اب وہ ہے روایت جو دشمن کے سامنے اور قبلہ ایک، وہ یہ روایت تھی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ خوف ادا کی۔ فصففنا صفین، ہماری 2 صفیں بن گئی۔ صف خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، والعدو بیننا و بین القبلہ،
دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا، ہمارا چہرہ ادھر تھا، پہلے دشمن ہے، آگے قبلہ ہے، قبلے اور ہمارے درمیان دشمن تھا۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، وکبرنا جمیعا، سب نے اکٹھا اللہ اکبر کہا، یعنی دو صفیں ہیں، سب نے اکٹھا اللہ اکبر۔ ثم رکع ورکعنا جمیعا، پھر آپ نے رکوع کیا، ہم سب نے رکوع کیا۔ ثم رفع رأسہ من الرکوع ورفعنا جمیعا، آپ نے سر اٹھایا تو ہم نے بھی، یعنی یہاں تک اکٹھے ہیں۔ ثم انحدر بالسجود والصف الذی یلی، آپ نے اور پہلی صف نے سجدہ کیا، جھک گئی سجدے کے لیے۔ وقام الصف المؤخر، اور پچھلی صف کھڑی رہی، فی نحر العدو، دشمن کے سامنے۔ فلما قضى السجود، جب آپ نے سجدہ مکمل کیا، وقام الصف الذی یلیہ، اور آپ کے ساتھ والی صف کھڑی ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ ثم سجد، پھر یہ فلما قاموا، جب یہ کھڑے ہوئے، تب سجد الصف الثانی، پھر دوسری صف نے سجدہ کیا، یہ کھڑے رہے۔ ثم تأخر الصف الاول، پہلی صف پیچھے چلی گئی، وتقدم الصف الثانی، اور دوسری صف آگے آ گئی۔ وذکر مثلہ، پھر اسی طرح رکوع اور سجدہ ہوا۔ ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جمیعا، پھر آپ نے بھی سلام پھیرا اور ہم نے بھی سلام پھیرا۔ سمجھ آئی؟ کھڑی ہوں، ایک امام دو صفیں، آ جائیں، تین بندے بھی ہو سکتے ہیں ایک صف میں، ہاں، ایک میں دو، ایک میں تین بھی ہو سکتے، یا تم بھی کھڑا ہو جا، دشمن سامنے ہے، سب اکٹھے، اللہ اکبر، نماز کھڑی ہوگی ایک صاحب سے، اکٹھے رکوع، رکوع سے اٹھے اکٹھے، جب آپ سجدہ کریں گے تو پہلی صف کرے گی، دوسرے کھڑے رہیں گے، دو سجدے کر دیں، اب یہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سجدے میں چلے جائیں گے، ہاں کھڑے ہو جائیں گے نا، آپ کھڑے، امام کھڑا رہا، وہ سجدہ کریں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ ہو گئی ایک ایک رکعت، اب یہ پہلی صف پیچھے چلی جائے گی، پیچھے والی صف آگے آ جائے گی، اب امام ان کو رکوع کروائے گا، سب رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے، اب صف پہلی سجدہ کرے گی امام کے ساتھ اور وہ کھڑے رہیں گے، دو سجدے، اب یہ پیچھے والے سجدہ کریں گے، جب وہ سجدہ کریں گے تشہد آپ کا لمبا ہوگا، لمبے تشہد کے بعد اکٹھا ہی سلام پھیریں گے، اکٹھا سلام۔ اب اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ دشمن بالکل یہ سامنے کھڑا، یہ نہیں، جتنا تیر کا فاصلہ ہوتا تھا نا، تیر اس سے بھی زیادہ دور کھڑے ہوتے تھے نا، یوں سمجھیں کہ اس پلاٹ میں ہے تو یہ سڑک کے دوسری طرف دشمن کھڑا ہے، کم از کم اتنا فاصلہ، وہ جو سڑک ہے نا اس طرف کھڑا ہے، تو وہ یا اس سے بھی زیادہ فاصلہ دشمن سے ہوتا تھا تاکہ دوڑ کر پھر آپس میں ٹکرانا ہوتا تھا۔ تو اتنی دور سے جب کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی آگے ہو رہا ہے، کوئی پیچھے ہو رہا ہے، تو وہ دشمن کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہو کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوران نماز مسلمانوں پر حملہ کر دے۔ تو یہ کیسی حکمت عملی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، نماز بھی پڑھی گئی اور دشمن کو پتا بھی، کوئی آگے ہو رہا ہے، کوئی پیچھے ہو رہا ہے، کوئی نیچے سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، پھر یہ کھڑے ہیں، پیچھے والا سجدہ کر رہے ہیں اور آگے پیچھے کر کے نماز بھی پڑھا دی اور دشمن کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں، یہ نماز کا طریقہ آپ نے ہمیں سکھایا۔ آگے کتنے طریقے ہو گئے؟ 3 طریقے۔ نسائی شریف میں 8 طریقے ہیں، نسائی میں 8 طریقے ہیں، لیکن جو یہاں آئیں گے وہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے۔
वलिन्निसाई मिन वजहिन आखर, नसाई के अंदर एक और सनद से जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ है, अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिताइफतिन मिन अस्हाबिही रकअतैन, दुश्मन के सामने एक गिरोह चला गया और एक गिरोह आपके साथ आ गया, तो आपने अपने सहाबा के एक गिरोह को 2 रकअतें पूरी पढ़ाई, सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेरा, सुम्मा सल्ला बि आखरीना, फिर आपने दूसरे जो हैं या आखिरी जो रहे उनको भी 2 रकअतें पढ़ाई, सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेरा। ये सबसे आसान है। हुजूर ने 4 रकात पढ़ी, पहला गिरोह आया 2 रकात पढ़ा दी, सलाम फेर दिया, दूसरा आया उनको भी 2 रकात पढ़ा दी, सलाम फेर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी हो गई? 4, और सहाबा की कितनी हो गई? 2। ये रकात हो। वान हुदैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलातल खौफ बिहाउलाई रका व हाउलाई रका व लम यक्सु, आपने एक गिरोह को 1 रकत पढ़ाई और दूसरे को भी 1 पढ़ाई और उन्होंने कज़ाई नहीं दी। ये हदीस मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, नसाई के अंदर मौजूद है। यानी एक गिरोह आया, आपने उनको 1 रकत पढ़ाई, आपने सलाम नहीं फेरा, ये चला गया, दूसरा आ गया, उसको भी 1 रकत पढ़ा दी और सलाम फेर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी रकतें हो गई? 2, और मुक्तदियों की कितनी हो गई? 1। सलाते खौफ, जंग बड़ी हो, दुश्मन का हमला बड़ा हो, तो 1 रकत भी जायज़ है, 2 रकतें भी जायज़ है, 2 पढ़ा दो वो भी जायज़ है, इमाम की 4 और बाकियों की 2, ये भी जायज़। यानी हालात को देखकर, मौके महल को देखकर, उस वक़्त की नज़ाकत को देखकर इस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ये तरीके बदलते रहे। आजकल तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो तो दूरों ही गोली चल जानी, बस नज़र आने दे रहे है ना, कि अगर उन्होंने, वो तो आपको इकट्ठा देखेंगे तो हेलीकॉप्टर से गिरा देंगे या दूर से ही आपको गोली मार देंगे। आजकल फिर क्या होगा? आजकल अगर तो ये जैसे अफ़गानिस्तान की जंग थी कि गारें होती थीं और पहाड़ी इलाका था, वहाँ ये नमाज इस तरह अदा करना मुमकिन था कि 2-4 ज़रा उनको गोले मारते रहें, मुकाबला करते रहें और 2-4 अफराद नमाज पढ़ते रहें, मुमकिन था। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि नामुमकिन हो इकट्ठे इस तरह जमात करवाना, तो अकेला आदमी भी जिधर मुँह है उसी तरफ जितनी रखते मुमकिन हो उतनी पढ़ सकते हैं। अगली हदीस देखिए, वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल खौफ़ रकअ अला अय्यि वजहिन कान, सलात खौफ कम अज़ कम कितनी है? 1 रकअत, जिस तरफ भी चेहरा मुमकिन हो पढ़ ले बस। यानी अगर आप खड़े हैं, दुश्मन से टकरा रहे हैं, तो जैसे मुमकिन है दौड़ते हुए, पैदल, सवारी पे, जहाज़ पे, हेलीकॉप्टर पे, अपने मोर्चे में, जहाँ भी मुमकिन है, जिधर चेहरा है, जैसे भी हो सकता है, 1 रकत भी पढ़ लें तो हो जाएगी। उस वक़्त किबला रुख होना, असलहा उतार के रखना, पूरा सही तरीके से क़याम, रुकू, सजदा, ये ज़रूरी। थोड़ा सा झुक गए तो रुकू हो गया, थोड़ा सा और झुक गए तो सजदा हो गया, सामने फ़ैर करना पड़ा तो फ़ैर भी कर दिया, नमाज के दौरान सजदा किया, तशहुद किया, नमाज ख़त्म, 1 रकत भी हो जाएगी। लेकिन क्या समझ आई कि नमाज छोड़ नहीं सकते, नमाज की अदायगी ज़रूरी। यानी ये खेल और ये गेमें और ये बस जानबूझ के इधर उधर के टोरे फेरे, उनके पीछे नमाज ज़ाय करना, ये मुसलमान की शान ही नहीं है। इस कदर पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ऊपर खौफ तारी होता, उसके बावजूद भी आप नमाज अदा किया करते थे। एक रिवायत है, सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, कि आपने फरमाया लैसा फ़ी सलातिल खौफ़ि सहवुन, अगर नमाज खौफ में भूल गए तो वहाँ सजदा साहब नहीं, बस ठीक है, जैसे पढ़ ली गई। ये रिवायत सनद के एतबार से तो ज़ईफ़ है, लेकिन बात यही है कि उस वक़्त कुछ रायतें, कुछ रुख्सतें मौजूद हैं, कमी कुताही जो है उसके अंदर मुआफ़ हो जाती है। क्योंकि 4 रकात वाली नमाज 1 रकत, किबला रुख के बजाय जिधर हो,
پیدل سوار جدھر جیسے ممکن ہو پڑھ لی جائے۔ تو نماز پڑھنی ہے، خوف کی حالت میں بھی پڑھنی ہے، لیکن کم از کم 1 رکعت اور زیادہ سے زیادہ جو عام نماز ہے پڑھیں ضرور، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔